ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بڑی محبت کے ساتھ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب
لائق سب تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں اور غموں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، دونوں طرح کی کیفیات زندگی بھر چلتی رہتی ہیں، مصیبتیں بھی آئیں، آزمائشیں بھی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوا۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ عافیت عطا فرمائے۔ انسان کو چاہیے ان مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے۔ اس کے لیے طریقے ہیں، مسنون طریقہ جو پیارے آقا نے فرمایا اور ہمیں تلقین فرمایا، اپنے صحابہ کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کا مجرب کلمہ جو زبان مصطفیٰ سے بھی نکلا، وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بڑا ہی پیارا، بڑا ہی پرتاثیر، پر اثر اور زوردار یہ کلمہ ہے، جو بندہ اپنی زندگی میں اس کا معمول رکھتا ہے، اس کا ورد کرتا رہتا ہے، اللہ کریم پریشانیاں جو ہیں، جو آنے والی ہیں، ان پریشانیوں سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اسم اعظم جو ذکر کیے گئے، بزرگوں نے لکھے مختلف، فلاں قرآن پاک سے دیکھ کے حدیث مبارکہ سے، تو ان اسم اعظم میں بھی یہ شامل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسم اعظم میں بھی مثال کے طور پہ حضرت امام ابی دنیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرا بھی مجرب عمل ہے، میرے والد نے مجھے عطا کیا، ان کا بھی مجرب آزمودہ عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جو یہ کلمات جو بتانے لگا، ان کلمات کو جمعے کے دن 70 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ کلمات اس کے لیے اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 70 مرتبہ پڑھنے سے اسم اعظم کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھا جائے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ہو سکے تو ساعت مقبولہ، وہ مقبول گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے والے دن اگر اس گھڑی میں سے پڑھ لیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گھڑی وہ بیان کی جاتی ہے، مختلف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں عصر کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ گھڑی ہوتی ہے، اس میں یہ پڑھا جائے اسم اعظم بنتا ہے۔ کیا کلمات ہیں سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بکا و منکا و الیکا استغفرک و اتوب الیک
فاغفر لی وتب علی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آسان سے جملے ہیں۔ فرمایا جو 70 مرتبہ ان کو جمعے کے دن ساعت مقبولہ میں پڑھ لیتا ہے، یہ کلمات اس کے حق میں اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ تو اسم اعظم میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ شامل ہے۔ ہمیں چاہیے ان کلمات کو بالخصوص لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنا ورد بنائیں، اپنا معمول بنائیں۔ صبح بھی پڑھ لیں، شام بھی پڑھ لیں۔ پابندی سے صرف چند دن عمل کر کے دیکھیں، آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ بڑا مبارک، بڑا مجرد، بڑا آزمودہ اور قیمتی وظیفہ ہے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے ہم۔ حدیث میں یہ دو لفظ آئے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہمیں پریشانی، مصیبت، دکھ، درد آئے، اس کی وجہ کا پتہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پریشانی، اللہ نہ کرے کسی کے تھوڑے سے پیسے گر گئے، پریشان ہو گیا، اب پتہ ہے میری پریشانی کی وجہ پیسے گرنا، کوئی چیز گم ہو گئی، چارجر لا کے بھول گیا، نہیں مل رہا، پریشانی کی وجہ پتہ ہے وہ گم ہو گئی۔ کوئی اور چیز ہے، میں نے وہاں جانا ہے، سواری کا انتظام نہیں، میں فلان جگہ سے، دفتر سے، ڈیوٹی سے، فلان شادی سے لیٹ ہو رہا، جا نہیں پا رہا، پتہ ہے پریشانی کا یہ سبب ہے۔ پریشانیوں کا عام طور پہ سبب وجہ معلوم ہوتی، اسے کہتے ہیں غم ہونا، اور ایک ہوتا ہے ہم۔ ہم کا مطلب یہ ہے پریشانی، کوئی ذہنی سوچ آ گئی، غم آ گیا، اس کی کوئی وجہ پتہ نہیں چلتی، مجھے کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں، خام خواہ کی سوچیں مستقبل میں ایسا ہو جائے گا، ایسی پریشانی ہو جائے گی، ایسی مصیبت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، خام خواہ کی پریشانی، کوئی وجہ نہیں، وہ ذہن میں آئے، اسے کہتے ہیں ہم۔ ایک ہے ہم جس کا سبب معلوم ہو، ایک ہے ہم جس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ فرمایا ہم ہو یا غم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، اللہ غم بھی دور کرے گا، اللہ ہم بھی دور کرے گا۔ پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب صرف یہ اسم اعظم نہیں بلکہ پڑھنے والے کو بھی دعاؤں کی قبولیت کا بنا دیتا۔ مستجاب دعوات اللہ کی خاص نعمت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی پاکستان میں رہنے والے حضرت جناب بیت اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا دعائیں قبول ہیں، مستجاب دعوات تھے، لوگ انہیں بلاتے، بڑی محبت سے کھانا کھلایا، خدمت کی، پیسے دیے، حضور دعا کر دیں گے پریشان، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے، اللہ جلد یا دیر بعد ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ اگر کسی کی نوکری نہیں، دعا کرتے، نوکری کا انتظام ہو جاتا، قرض کا مسئلہ ہے، قرض اتر جاتا، اولاد کے لیے پریشانی، دعا کرتے، فلاں چیز ہے، یعنی اللہ ان کی دعاؤں کو کچھ عرصے کے اندر قبول کر لیتا۔ وہ اکثر کہتے تھے
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. جہاں جاتے کہتے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی زندگی کا معمول بناؤ، ورد بناؤ، پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھو. خود بھی پڑھتے رہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے، آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ لوگ آپ سے محبت کرتے، دور دور سے بلاتے ہیں، خوش بھی کرتے ہیں، نذرانہ بھی پیش کیا، کھانا بھی کھلایا، خدمت بھی کی، لے کے آئے، چھوڑ کے جتنا ہو سکے. پھر آپ دل سے خوش ہو کے ان کے لیے دعا کرتے. قبول کرنے والا اللہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کے حضور یہ نعمت، یہ مقام کیسے ملا؟ سنیے گا، فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مرتبہ پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس سے اپنا ورد بنائیے، اپنا معمول بنائیے. زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھ لیں. زیادہ دیر نہیں لگتی، 2-2.5 منٹ میں ایک تسبیح پوری ہو جاتی ہے. تسبیح نہیں، ہاتھوں پہ پڑھ لیجئے، کاؤنٹر پہ پڑھ لیجئے، عادت بنا لیجئے. اللہ کریم آنے والی پریشانیاں دور فرمائے. مجرد وظیفہ ہے اور کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد مشہور تابعی وہ بیان کرتے ہیں، حضرت مقبول کیا ہے؟ تابعی کے اوپر ایک واسطہ صحابی، صحابی کے اوپر امام الانبیاء. یعنی کوئی لمبے چوڑے واسطے نہیں، دور کا نہیں. وہ تابعی حضرت مقبول نامور تابعی وہ بیان کرتے ہیں ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ کریم مصیبتوں کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. مصیبتوں کے تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ. مسجد شریف میں آئے، جو بھی مکان جگہ باقاعدہ بنی ہو اور اس میں کوئی جگہ نہ ہو تو اس میں آنے کا ایک ذریعہ دروازہ ہوتا. جمعے کے لیے تشریف لائے، دروازے سے آئے. چونکہ ماشاءاللہ باقاعدہ بنی، اب کوئی اوپر سے چھت سے ادھر ادھر سے نہیں آ سکتا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے. چونکہ جو عمارت صحیح بنی ہو آنے کا ایک ہی رستہ دروازہ ہوا کرتا. اسی طرح اللہ کریم کا نظام ہے، یہ پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں وہ بھی دروازوں سے آتی ہیں، خوشیاں اور رحمتیں وہ بھی دروازوں سے آتی ہیں. اللہ کریم نے دروازے بنائے، یہ الگ جہاں کی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ معراج کا واقعہ آتا ہے تو واقعات سنتے سنتے ہم ایک جگہ جاتے ہیں، جناب جبریل امین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں. پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو رک گئے. اندر فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل کہتے ہیں جبریل. وہ آپس میں کلام ہوا، گفتگو ہوئی تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا. پتہ چلا آسمانوں کے بھی دروازے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ، دوسرا، تیسرا، 7 کے دروازے. جو فرشتے آتے جاتے ہیں دروازوں سے آتے جاتے، ایسے اوپر نیچے سے نہیں، باقاعدہ رستے ہیں. اور تھوڑا سا غور کیجئے، ابھی 5-6 مہینے پہلے رمضان شریف ہو کے گزرا ہے. تو رمضان شریف گزرا، ہم نے فضیلت بیان کی تھی. بیان کرتے کرتے ایک جمعے میں بیان ہوا تھا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی. اس طرح نازل ہوتی ہے جس طرح بارش برستی. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے یہ بنے ہوتے ہیں،
یہ دروازے وغیرہ ڈیم وغیرہ کے اوپر، تو تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوتا ہے، 1/10 اس سے نہروں کے لیے دیگر چیزوں کے لیے پانی آتا. جب پورے دروازے کھول دیں تو وہ تو اتنا پانی انسان دیکھ کے خوف کرتا ہے، اتنا اور اتنے زور سے پانی آتا ہے. عام دنوں میں رحمتیں اترتی ہیں، رمضان میں دروازے کھل جاتے ہیں رحمتیں بارش کی. سبحان اللہ. اور پھر دروازے ابھی ختم نہیں ہوئے، آگے بھی دروازے. فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہر چیز کے دروازے ہیں اپنے جہاں میں، اور ابھی دروازے ختم نہیں ہوئے، آگے پھر دروازے. فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے. تو یہ دروازے ہیں. اب سنیے، فرمایا مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، بندے کی زندگی میں کوئی مصیبت کہ انسان نے گناہ کیا، غلطی کی، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ناحق پیسے دباتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دکھ دیتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رزق حلال کا خیال نہیں کرتا، تو اپنے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولتا جاتا ہے. کبھی کوئی کھل گیا، کبھی کوئی کھل گیا، کبھی کوئی کھل گیا. جب مصیبتوں کے دروازے کھل گئے، ان دروازوں سے روکو بھی تو نہیں، کوئی نہ کوئی بیماری، مصیبت، تکلیف، آزمائش، پریشانی، دل کا بے چینی، کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. جیسے رات کو مکان کی کھڑکیاں کھولو، کچھ نہ کچھ ہوا آتی رہتی ہے، داخل ہوتی رہتی ہے. ہم نے گناہ کر کر کے دروازے کھول دیے. اب پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، انزائٹی، ڈپریشن، مصیبت، غم، سوچ، طرح طرح کی فکریں آتی رہتی ہیں. حضرت مقبول کہتے ہیں اللہ کے بندو ان کلمات کو پڑھو، ان کو جو کثرت سے پڑھے گا اللہ ان کلمات کی وجہ سے اس پر مصیبتوں کے، تکلیفوں کے 70 دروازوں کو بند فرمائے. کتنی بڑی نعمت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اہل عرب بعد عادتیں بڑی اچھی بھی ہیں. جب کسی ناپسندیدہ چیز کو، کام کو دیکھے، گناہ کے، غلطی کو، ایسا کام جو شریعت میں اچھا نہیں، تو فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا، لا حول ولا قوت، جلدی سے پڑھ دیتے ہیں. چونکہ یہ مبارک کلمہ ہے، مسنون کلمہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کلمے سے یوں بھاگتا ہے جس طرح چور کوڑے سے بھاگتا ہے. ڈر لگتا ہے نا چور کو، کوڑا نہ پڑ جائے، تھانے دار ہوادار نہ نظر آ جائے. جس طرح شیطان تھانے دار ہوادار کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح شیطان اس کلمے سے بھاگتا ہے. اس کلمے کا خوب ذکر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ بھی ہے، یہ کلمہ مبارک ہے. جب شیطان ہی بھاگ جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے شیاطین خود بخود چلے جاتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو زندگی میں شامل کرے، داخل کرے. اور میں یہ بھی بتا دوں، آپ اور میں کوئی بات ہوئی، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت ہوئی نا، کسی بزرگ کے پاس گئے، کسی اور کے پاس گئے، جانا چاہیے دعا کے لیے، جی ہمیں وظیفہ بتا دے، وہ بتا دیتے، ہم پڑھ لیتے. بعد وظیفے مسنون ان کے اپنے تجربے کے ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھے آگے. لیکن یاد رکھیے سب سے فضیلت والا وہ وظیفہ ہے جو امام الانبیاء نے فرمایا. اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. دیکھیے
بعد اوقات آج کل وہ نیٹ پہ نا وہ دیکھ کے لوگ وظیفے بڑے بڑے ہیں اور لوگ نیٹ سے یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہتے، وہ خواہ نہیں پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ ہم چونکہ ترجمہ جانتے ہیں نا، بعد لفظوں کا ترجمہ بھی پورا نہیں ہوتا، آدھا لفظ کہیں سے پکڑ لیا بس وہ ڈال دیا، انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے وظیفے دینے ہوتے ہیں، خام خواہ ایسے نیٹ سے دیکھ کے ہر لفظ نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے کیا قرآن میں کمی ہے؟ وہ پچھلی کتابوں میں یہ جی انجیل میں آیا تھا، یہ تورات کا لفظ ہے، یہ بنی اسرائیل کا لفظ ہے، یہ فلاں کا لفظ، نہ اس کے معنی کا پتہ نہ سر پیر کا پتہ، اور ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ بہرحال اگر کوئی وظیفہ کرنا ہے کسی کام کے لیے تو کسی سے رابطہ کر کے کم از کم معنی تو پورا ہو، قرآن حدیث کا وہ لفظ ہو وہ پڑھنا چاہیے، ایسے الٹے سیدھے لفظ نہیں، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے، ان کے پھر برے اثرات ہوتے ہیں۔ آئیے سارا جمعہ ایک طرف کر لے، اب میں جو بتانے لگا ہوں وہ حدیث ایک طرف، کیوں؟ یہ مسنون لفظ ہے، یہ مبارک لفظ ہے، کسی بزرگ کے نہیں، محدث کے نہیں، فقیہ کے نہیں، امام کے نہیں، بلکہ امام الانبیاء کے لفظ ہیں، رحمت للعالمین کا فرمان۔ کہاں؟ سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب فضل لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی محدثین نے اپنی کتابوں میں پورے باب لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت پہ باندھ دیا۔ اندازہ لگائیے حدیث پاک میں پورے باب ذکر کیے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی کیا فضیلت، اب بیان کرتے۔ حدیث نمبر 3826 کیا حدیث پاک ہے؟ حضرت حازم بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے، پیارے آقا تشریف فرما تھے اور میں وہاں سے گزرا، جب میں وہاں سے گزرا نا آقا کریم نے مجھے بلایا، جب اشارہ ہوا میں جلدی سے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لبیک، کیا حکم ہے؟ سنیے، امام الانبیاء نے فرمایا، میرے پیارے صحابی حازم ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرو، ان کلمات کو کثرت سے زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے کلمات پڑھنے ہیں اور کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے؟ سنیے، آقا کریم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے رہا کرو۔ اب صحابی کہتے میں نے سنا، زبان مصطفیٰ سے سنا، امام الانبیاء سے سنا، اب کوئی اور بات نہیں، اس سے اوپر کوئی حکم نہیں۔ کہتے ہیں صرف اتنی بات نہیں، میں نے یہ نہیں کہا جمعہ ایک طرف یہ لفظ ایک طرف۔ سنیے، امام الانبیاء نے کہا، حازم میرے صحابی اس بات کا خیال کرنا، اے میرے صحابی اس بات کا خیال کرنا۔ کیا خیال کرنا؟ آقا نے فرمایا یہ جو میں نے کلمات بتائے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ معمولی کلمات نہیں، میں اللہ کا نبی تجھے خبر دیتا ہوں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اندازہ لگائیے، قاسم جنت الہی، جنت تقسیم کرنے والے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث، قال الالبانی ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح حدیث میں آقا نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ معمولی کلمہ نہیں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جو اسے پڑھتا رہتا ہے اللہ جنت کے خزانے عطا
फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।